السلام علیکم دوستو، آگاہی ورلڈ کی ٹیم آج آپ کو ایک ایسی دردناک کہانی سنائے گی۔ فلسطینیوں پر ہونے والے ظلم و ستم پر دل خون کے آنسو رونے لگا ہے، مسلمانوں کے دل غمزدہ ہیں۔ ناظرین، ایسا ہی ایک واقعہ فلسطین میں 5 سالہ بچی کے ساتھ بھی ہوا، جس کا دادا اس بچی کے مردہ وجود کو گود میں اٹھائے اسرائیلی فوجیوں کو بد دعائیں دے رہا تھا، روتے ہوئے اللہ کو پکار رہا تھا۔ ناظرین، اسرائیلی فوجیوں نے اس بچی کے ساتھ صفاقی دکھائی تھی، وہ سن کر آپ کا دل بھی خون کے آنسو رونے لگے گا۔ لیکن اچانک اس کے بعد جو کچھ اس مردہ بچی کے ساتھ ہوا، لوگ اپنی پلکیں جھپکانا بھی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا معجزہ دکھایا جس نے اسرائیلی فوجیوں کے ہوش اڑا دیے۔ دوستو، اس سے پہلے ہم آپ کو یہ واقعہ بتائیں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ دوستو، یہ واقعہ شمالی غزہ پٹی کے قریبی علاقے کا ہے، جہاں اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کے خاندان نظر آتش کر دیے۔ کہیں بم دھماکے تو کہیں گولیاں، جیسے قیامت بپا ہو۔ جہاں ظلم کا بازار گرم ہو، وہاں اللہ رب العزت کی کرش میں جا بجا نظر آنے لگتے ہیں، جو کہ دشمنوں کے لیے کھلی تنبیہ ہے کہ باز آ جاؤ، اگر میں غصے میں آ گیا تو تم سب برباد ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی آج کل اسرائیل کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن ان کی آنکھوں پر کفر کی پٹی بندھی ہوئی ہے اور انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ دل گناہوں سے سیاہ ہے، فلسطینیوں پر ظلم کر کے ان کے دل پتھر کے ہو گئے ہیں۔ آئے روز سوشل میڈیا پر کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ دل دہلانے کے لیے موجود ہوتا ہے، جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ دل سینے کے اندر ہی پھٹ جائے گا۔ دوستو، ایک ایسا ہی واقعہ ہے کہ 5 سالہ معصوم بچی پر اسرائیلیوں نے ایسے ظلم ڈھائے کہ اللہ کی پناہ۔ دوستو، یہ معصوم سی بچی شمالی غزہ کی پٹی میں اپنے والدین اور دادا دادی کے ہمراہ رہتی تھی۔ اس کے دادا اسے خود مدرسے چھوڑ کر آئے اور چھٹی ہوئی تو لے آتے۔ بچی ابھی 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی سورتوں کو حفظ کر رہی ہے۔ یہ معصوم بچی کافی ذہین تھی اور شوق سے قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی۔ جب فلسطینی نوجوان نے اسرائیلیوں کے مظالم سے تنگ آ کر فوجیوں پر حملہ کیا تو اسرائیلیوں سے برداشت نہ ہوا، اس لیے انہوں نے غزہ پٹی پر دوبارہ ایسے مظالم شروع کر دیے۔ ناظرین، یہ معصوم بچی اس وقت مدرسے میں اپنے سپارے دہرا رہی تھی کہ اسرائیلی فوجی مدرسے میں داخل ہوئے اور پوری مسجد اور مدرسے کی جگہ کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ بہت سے بچے اور بچیاں اسرائیلی فوجیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ وہاں موجود مولانا اور مفتی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یہاں صرف اللہ کی عبادت اور قرآن پاک سکھایا جاتا ہے۔ اسرائیلیوں نے مولانا اور مفتی کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر بچے سہم گئے اور ایک کونے میں چلے گئے۔ ان میں یہ معصوم بچی بھی شامل تھی۔ ہنگامہ آرائی شروع ہو چکی تھی۔ مولوی صاحب کی وہاں پر ہاتھا پائی شروع ہو گئی تھی اور بات ہاتھا پائی سے بھی آگے بڑھ رہی تھی۔ ایک مولانا نے تمام بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ سکے، لیکن چند اسرائیلی فوجیوں نے پسٹل کے بٹ مار کر بچی کو زخمی کر دیا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا، اور وہاں اپنے اسرائیلی فوجیوں کو بھی بلا لیا اور انہوں نے تمام مولوی صاحبان کو بری طرح زخمی کر دیا۔ سب کا رخ اب بچوں کی طرف تھا۔ اسرائیلی فوج اندر داخل ہوئے۔ اسرائیلی فوجیوں کو دیکھ کر ایک دوسرے کے ساتھ سمٹ کر بیٹھ گئے۔ مدرسے کی جگہ پر صرف چھوٹے بچے کی ناظرہ کی تعلیم حاصل کرتے تھے، بڑے بچے شامل ہونے کے لیے آئے۔ محلے کی ایک چھوٹی سی مسجد تھی، جہاں پر مسجد کے اوقات کے بعد صبح کے وقت چھوٹے بچوں کو قرآن پاک کی تلاوت کروائی جاتی تھی، جہاں پہلے تو 7 بچوں کو بچیوں سے الگ کیا اور سب کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے کہا گیا کہ ہاتھ اوپر کر لیں۔ بچے رو رہے تھے اور اپنے والدین کو پکار رہے تھے۔ بچوں کی رونے کی آوازوں سے مدرسہ گونج اٹھا۔ پھر فوجیوں نے بچوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے فائرنگ شروع کر دی۔ بچوں کی چیخ و پکار ہر طرف گونج رہی تھی۔ تمام 7 سالہ بچے شہید ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر دیگر بچے بچیاں چیخ اٹھے۔ اسرائیلی فوجیوں کا رخ ان بچیوں کی جانب ہوا۔ انہوں نے بچیوں کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے۔ وہ بچیاں چیخنے لگیں کہ ہمیں اپنے والدین کے پاس جانا ہے، لیکن انہیں اسرائیلیوں کو ذرا بھی بچیوں پر رحم نہ آیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اس 5 سالہ بچی کو پکارا اور چاقو سے بچی کا کان کاٹ دیا۔ وہ بچی بلک بلک کر رونے لگی۔ تکلیف کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ چلا چلا کر رو رہی تھی، لیکن بے بسی یہ تھی کہ ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اسی طرح وہ سفاک فوجی بچیوں کے اعضاء کاٹنے لگے۔ سب بچے تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے، اپنے ہاتھ پاؤں کو رسیوں سے چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوستو، جو تکلیف بچیوں کو دی گئی وہ ناقابل برداشت تھی۔ ناظرین، یہ بچیاں چیخیں مارتی ہوئی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ اسرائیلی نے جب اپنے بدلے کی آگ بجھا لی تو وہاں سے چلے گئے۔ وہاں پر مفتی اور مولانا ابھی بھی زخمی پڑے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بچوں کے والدین وہاں پہنچے تو یہ سب دیکھ کر رونے اور تڑپنے لگے۔ اس معصوم بچی کا دادا بھی اسے لینے آیا تھا۔ وہاں مولانا اور مفتی کو زخمی دیکھ کر سب گھبرا گئے اور جب کمرے میں دیکھا تو شہید بچوں اور ان کی لاشوں کو
دیکھ کر والدین کے دل پھٹ کر رہ گئے۔ دادا نے اپنی پوتی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اپنی پوتی کو گود میں اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ گلی میں چلتے ہوئے رونے لگا، کہنے لگا، یا اللہ، ان اسرائیلیوں کو ان کی بے حسی کی سزا دے جن کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں۔ انہوں نے ہمارے بچوں کو بے دردی سے مارا۔ میری پوتی تیرا کلام پڑھتے ہوئے شہید ہوئی، تو اپنا کوئی کرشمہ دکھا دے۔ گھروں میں موجود لوگ جانتے تھے اس چھوٹی سی مسجد میں کون سی قیامت ٹوٹی ہے، لیکن سب خاموش تھے اور اندر ہی اندر رو رہے تھے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو تھے کہ بچی کی سسکی کی آواز آئی اور ایک آواز سنائی دی۔ اس بچی کے دادا نے فوراً اس کو دیکھا اور ہاتھ میں موجود مردہ وجود میں کوئی حرکت ہوئی۔ فوراً اپنی پوتی کی طرف دیکھا جس کے نہ ناک تھی نہ کان تھے، ہونٹ بھی کٹے ہوئے تھے، چہرے پر خون ہی خون تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ چہرہ دوبارہ سلامت ہو گیا، ہر کوئی چیز واپس آ گئی ہو۔ وہ مسکرا دیے، مگر اچانک اس بزرگ نے دیکھا کہ اس کی پوتی کے جسم سے ایک سفید نور اٹھ رہا ہے اور وہ نور اٹھ کر آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ اس بزرگ کی نظر جیسے ہی آسمان پر پڑی تو انہیں لگا کہ آسمانوں پر پرندوں کی طرح وہ پرواز کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دادا جنت میں ملاقات کریں گے، انشاءاللہ آپ فکر مت کریں، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو فتح دیں گے، ہم معصوموں کا خون کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بم دھماکوں کی آوازیں آنے شروع ہو گئیں۔ جہاں پر اسرائیلیوں نے اپنے مورچے بنائے ہوئے تھے، شدید بمباری ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ آگ لگ گئی۔ تمام اسرائیلی جل کر راکھ ہو گئے۔ جب یہ خبر اس بچی کے دادا تک پہنچی تو وہ سمجھ گئے کہ ان معصوم بچوں کی بد دعائیں اور سسکیوں نے رب ذوالجلال پر اسرائیلیوں پر غصہ دلا دیا۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے غصے کی معمولی سی جھلک دکھائی ہے اور یہ لوگ خاک ہو گئے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت فلسطینیوں کو اس جنگ میں فتح نصیب کرے، آمین۔